جو ہمیں اور آپ عرس کی شکل میں فراہم کیا ہے صاحب سجادہ نے، اس عرس کی تقریب کو آپ کل سے سماعت کر رہے ہیں۔ یقین جانیں آپ کل سے اب تک جتنی محفلوں میں آپ نے شرکت کی ہے، آپ نے روحانیت کا جو سما دیکھا ہے اور آپ نے جس عقیدت و محبت کے ساتھ اس نورانی محفل کو اور یہاں کے بزرگوں کی زندگی اور یہاں کے بزرگوں کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے ایک اپنے دل میں ارادہ رکھا ہے، انشاءاللہ تمام علماء واسطی اپنے اس ارادے میں انشاءاللہ مکمل اور پوری طور سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے جو مواقع ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فضل سے ملتے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں آئے ہیں اپنے پیر خانے میں آ کر کے اپنے اسلاف کی زندگی کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کے زندگی کو سن کر کے اسے اپنے نسلوں کے لیے اپنے لیے ایک سرمایہ حیات اکٹھا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو یہاں حاضر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان محبوبان بارگاہ خدا میں ہماری اور آپ سب کی حاضری قبول ہو، اور انشاءاللہ یہاں بیٹھنا آنا جتنی دیر بھی بیٹھ اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ اٹھنا بیٹھنا ہمارا سب قبول ہوگا۔ جس صاحب سجادہ کی دعوت پہ ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، آپ کل سے سن رہے ہیں صاحب سجادہ کی شان کیسی ہے، صاحب سجادہ کی عظمت کیسی ہے، صاحب سجادہ کی رفعت اور ان کے عروج و ارتقاء کی جو منزلیں ہیں علماء کی زبانی آپ سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن یقین جانیں اویس میاں اس ذات کا نام ہے جہاں ہزاروں لوگ مل کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں، اویس میاں کا ایک لمحہ خاموش رہ جانا تمام تقاریر پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ اویس میاں منفرد ایک ذات کا نام نہیں، بلگرام شریف کے جملہ مشائخ اعظام کی ذات جب اکٹھا ہوتی ہے، تمام بزرگان دین کے فیضان کو اکٹھا کیا جائے تب اویس میاں کی ذات تیار ہوتی ہے۔ اویس میاں کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ آ رہے ہیں تو آتے آتے آپ بیٹھنے کی کوشش کریے گا، کھڑے مت رہیے۔ استاذ گرامی حضرت علامہ الحاج خلیفہ حضور مخدوم ملت مفتی فیض الحق صاحب قبلہ اعظمی نواسے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ رضوان اس وقت منبر نور پہ ہمارے استاذ گرامی جن کی محبتیں، جن کی عنایتیں، جن کی شفقتیں، آج جو کچھ اس وقت منبر نور پہ میں موجود ہوں، انہی اساتذہ کرام اور ان کی محبتیں، ان کی عنایتوں کا نتیجہ ہے۔ انہی کی محبتیں، انہی کی کوششیں اور ان کی شفقتوں نے بلگرام شریف کی راہ دکھائی۔ آج بلگرام شریف کی یہ خانقاہ اور خاص کر کے مخدوم ملت کا وہ دامن جو نصیب ہوا ہے، انہی شخصیتوں کی دین ہے، انہی باوقار علماء کی دین ہے، ورنہ ہم کیا جانتے کہ مخدوم ملت کون ہے، ورنہ ہم کیا جانتے مخدوم ملت کی عظمت کیا ہے۔ انہی باوقار شخصیتوں نے، انہی بزرگ شخصیتوں نے ہمیں یہ بتایا۔ بلگرام شریف میں ایک مرد قلندر رہتا ہے جو احساسات کو بھی جانتا ہے، ایک مرد قلندر رہتا ہے جو عقیدتوں اور محبتوں کی جلتی ہوئی دیپک کو اچھی طریقے سے احساس کرتا ہے، جس کو وارث علوم حضور فاتح بلگرام کہا جاتا ہے۔
جسے امانت مشائخ بلگرام شریف کہا جاتا ہے، اویس میاں کی ذات ہے۔ انہی اساتذہ اکرام کی محبتیں اور ان کی عنایتوں نے بلگرام شریف کا راستہ دکھایا ہے۔ حضرات، یہ وقت یہ علماء اکرام کا ہے، میں نے آپ کا اتنا وقت لیا، معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس طریقے کو اپنانا چاہیے، کوشش یہ کرنا چاہیے۔ یہ جو لمحات ہمیں اور آپ کو میسر ہوئے ہیں، ان لمحات کو ہم اور آپ قیمتی سمجھیں، اسے بہتر سے بہتر طریقے سے ہم اچھا سے اچھا بنانے کی کوششیں کریں، تو انشاءاللہ یہاں آنا اور اٹھنا بیٹھنا سماعت کرنا سب قبول ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں۔ ایک نظر ہو جائے ہم پہ بھی، سب پہ بھی ہو جائے۔ سید صغرا صاحب آج فیضان اور ان کی رحمت ہے، آج جوش میں ہیں۔ ہم اور آپ اپنے دامن کو کشادہ رکھیں، انشاءاللہ کل شریف میں جب دعا ہوگی، انشاءاللہ اس دامن مراد کو بھر کر کے ہم اور آپ اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے۔ آئیے بلا تاخیر بلا تمہید استاذ گرامی نواسہ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی استاذ العلماء علامہ الحاج مفتی فیض الحق صاحب قبلہ کی تقریر ہونی ہے، آپ مل کر کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص واسطی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ باوقار علماء ملت اسلامیہ، عزیزان اہل سنت، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ سفن النجاة وأصحابہ نجوم الاہتداء وعلى من اتبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سبحان اللہ۔ ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گنبد خضرا سے لو لگا کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قدس میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم دائماً ابدا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی
وہ عظیم بارگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب نے ادنا گستاخی سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی خاص اسی موقع کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو یہ وہ دربار ہے کہ ادنا گستاخی بھی زندگی بھر کے بڑے سے بڑے نامہ اعمال کو بھی غارت اور عقارت کر دیتا ہے۔ لہذا اگر اپنے اعمال صالحہ بلکہ اپنے ایمان کی سلامتی منظور ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہر طرح سے مؤدب رہو، اور ادنا درجہ کی بھی گستاخی کا شائبہ بھی اپنے دل میں نہ لاؤ، ورنہ تو نہ تمہارے اعمال کی خیر ہے اور نہ تمہارے ایمان کی خیر ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے حضرت ثابت ابن قیس ذرا اونچا سنتے تھے، ذرا بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے سرور کائنات کے دربار میں بھی، یہ ان کی ایک فطری بات تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو ناگوار نہ گزرا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی عظمت اتنی پیاری ہے اور آپ کی رضا اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ادب سکھانے کے لیے آیت کریمہ نازل فرما دی، مسلمانوں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی سمجھ گئے میرے لیے نازل ہوئی ہے اور اس میں میرے ہی لیے وعید ہے، بیٹھ کر کے رونے لگے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، وجہ پوچھی، کہا یہ میرے لیے آیت نازل ہوئی، میرے اعمال برباد ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ حضرت یہ صحابہ کرام کو دیکھو جن کے متعلق حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ بھئی علماء بہت ہیں، وقت سب کے لیے ہے، مجھ کو ایک پیغام دینے کا حکم ہوا ہے تو میں اسی کو بہت مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آئے حضور کے دربار میں، حضرت ثابت گھر گئے، کوٹری میں بند ہو گئے، رونے لگے کہ میں تو جہنمی ہو گیا، اعمال برباد ہو گئے۔ سرور کائنات کے دربار میں حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت کی رودات بیان کی، رحمت عالم کو جوش آیا، ایک امتی اتنا پریشان، بلوایا، حضرت عاصم دوڑ کے گئے، لے کر کے آئے، یہ لرزاں اور روتے ہوئے سرور کائنات کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوئے ہیں، بلکہ میں تم کو اس ادب کی وجہ سے کہ تم نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہی لیے ہے اور مجھ سے دربار رسول میں گستاخی ہوئی اور میں اس کا مجرم ہوں، اس احساس شرمندگی پر میں تم کو 3 بشارت دیتا ہوں۔ اما ترضا ان تعیش حمیدہ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے تمہاری زندگی قابل ستائش ہوگی، دنیا تعریف کرے، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، تمہیں شہادت کا درجہ نصیب ہے، وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ، تم کہتے ہو جہنمی ہو گیا، رحمت دو عالم مالک جنت تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ہمیں ادب سکھا دیا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے
کہ اپنے زبان، عمل، کردار، قول، فعل ہر طریقے سے یہاں پہ مؤدب رہنا ہے، اور اس احساس کے ساتھ کہ ذرہ برابر یہاں کی بے ادبی ہمارے تمام نامہ اعمال کو برباد کر کے رکھ دے۔ بے شک۔ اور ثبوت کے طور پہ ایک اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، ولیمہ کیا، لوگ آئے دعوتوں میں، اور جو خصوصی دعوت ہوتی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ذرا دوست لوگ مجلس اکٹھا کرتے ہیں، ہاں یار کیسا رہا ہے کھانا، کیسا رہا ہے تو یہ کیسا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں۔ اور لوگ تو کھا کے چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، مطلب یہ تھا کہ اب یہ لوگ بھی جائیں، اب یہ لوگ بھی، ان کو بھی جانا چاہیے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ نہیں رہے تھے۔ قرآن نے فرمایا ہے کیا ہے، ان یستحی منکم ولکن اللہ لا یستحی منکم، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان ذالک یؤذی النبی، نبی کو تمہارا اس طرح سے بیٹھنا یہاں پہ، اس سے حضور کو اذیت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، مگر حیا کی وجہ سے آپ کہہ نہیں رہے ہیں، پر اللہ دربار رسول کا ادب سکھا کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے نہ رکے گا۔ سنو، اس سے رسول کو ایذا ہوتی ہے، ایسا نہ ہو۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بس صرف اس سے ایذا ہوئی، آپ نے کہا نہیں، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اور اللہ نے آیت اتاری جس سے یہ مفہوم اور یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ بات، خواہ قول ہو، خواہ فعل ہو، خواہ سلوک ہو، خواہ ہمارا کردار ہو، جس سے رسول کو ایذا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہو۔ واہ واہ۔ یہ دربار رسول کا ادب ہے، اور دربار رسول ہم تو اس زمانے میں نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ہم اس زمانے میں اس حالت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا، توقیر کرنے کا۔ اب حضور کو ظاہری زندگی میں تم نہیں پا رہے ہو، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اب تو حضور کی تعظیم و توقیر کیسے کرو گے؟ تو مجھ سے سنو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سے سنو، وقروا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت، اہل بلائے گئے تھے کھانا کھانے کے لیے، جب کھانا کھا لیا تو اپنی راہ لو، جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، بیٹھ کر کے یہاں بدکچن نہ کرو، جاؤ۔ تو یہ تعظیم ہے، جس رسول کے دربار میں جس کام کے لیے آئے، جب حضور نے وہ کام کر دیا اور کہا جاؤ، نہ بھی کہیں جاؤ تو کام ہو گیا، تو اب اپنا راہ لو، دوسرے کو بھی تو دیکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اہل بیت کے دربار میں بھی تمہارا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ خانقاہ میں دیکھتا ہوں لوگ آئے ہیں پانی پڑھانے کے لیے، حضرت نے پانی پڑھا، تعویذ دے دیا، پوچھا اور کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، جائیے گا۔ جی حضور، ہاں، مصافحہ کیا، ہاتھ چوما، چلے گئے، حضرت اندر گئے، باہر آئے اور یہ صاحب ابھی موجود ہے، تو پھر جائیں گے مصافحہ۔ ارے کام ہو گیا ہو تو جاؤ، ولا مستانسین لحدیث ان ذالک یؤذی النبی۔ سن لو، تم محسوس نہیں کرتے، ہم محسوس کرتے ہیں، تمہارے بار بار ٹچ کرنے سے حضور کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور آپ مفیست لوگ ہیں، میں اور تو بیان کرتا مگر پیغام پورا ہو گیا، لہٰذا اس بات کا آپ خیال رکھیں۔